کالر لے لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے عوام یہی سے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایرن بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. مجھے یہ کوشچن مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں پہ کیوں یہ چیز کیوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ گناہ جو ہیں یہ ہم نے چھوڑنے ہیں اور یہ ہم نے کرنے ہیں. جیسے ہم کسی گناہوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے ہم مر جائیں, لیکن کچھ گناہوں پہ ایزیلی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن کیوں ہو رہی ہے ان جن. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بڑا ڈیپ سوال ہے پتر. یہ اس کے پیچھے نا ایک خاص کمپارٹمنٹ آف سائیکالوجی پہ ایکچولی میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے. ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن. ٹھیک ہے, سو ویئر از دا کرائم اے کرائم اینڈ واٹ از دا پنشمنٹ دیٹ آئی ایم سپوز ٹو گیٹ. اس طرح کے ڈیپر فلسافیکل کوشچن ہیں. اب یہ پروگرام کا نہ مقصد ہے نہ ٹائم ہے اتنا. چھوٹا کر کے آپ کو بتا دوں کہ جو زیادہ تر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے, وہ ہر بچے کو الاؤ ہو جاتے ہیں. جو زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں نمبر 1 وہ ہر ایک کا ثواب بن جاتے ہیں. اس پہ کسی کو ریمورس نہیں ہوتی, کسی کو تردد نہیں ہوگا. سو میرے خاندان کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے شریعت بن کے میرے اوپر آتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت نہیں ہوتی, وہ گناہ ہوتے ہیں. وہ بچے سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کا قانون ہے یہ جو خاندان والے کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ کریں, ایسا کوئی تعلق نہیں, نہ لکھا ہوا ہے نہ سنا ہوا ہے, انہوں نے خود ایک اپنا ایک ریچول بنایا ہوا ہے. پھر یہ نمبر 1 ہے. نمبر 1 اسٹیٹسٹیکل پرابیبلٹی کی بات کروں, سب سے پہلے اثر اس کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ جو کام کرتی ہے وہ بھی ہماری شریعت بن جاتی ہے. شریعت کا لفظ محاورے میں یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بچے کہ یہ اللہ اور رسول کا قانون ہی ہوگا ورنہ کیوں کرتے. تیسرا جو سیاسی قوت اور حکمران ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں وہ پرورش میں آتا ہے ایز پارٹ آف دا کمپرومائز لائن. تو یہ 3 کیٹیگریز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا ہم اس پہ کمپرومائز کریں گے ہی کریں گے, چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جو مرضی گناہ ہو. اگر یہ عوام میں پہنچ گیا, اشرافیہ میں پہنچ گیا, حکمرانوں میں پہنچ گیا, تو بچے اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے. اور اگر ثواب نہیں بھی سمجھتے, کیونکہ فطرہ کی آواز تو ثواب نہیں کہتی نا, فطرہ میں تو پتہ ہوتا ہے غلط غلط, اس پہ کمپرومائز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, اس پہ ریمورس ہی نہیں آتی. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام نافذ کرو. اسلام نافذ کرنے کے لیے حکمران کو کیوں پکڑتا ہوں, جیسے میں اس کو پکڑتا ہوں نیچے یہ سارا کا سارا پیرامڈ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی بنیاد ہل جاتی ہے. زیادہ تر لوگ وہ کام نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے خلاف قانون آ جاتا ہے. قانون زیادہ تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے, فرد کے لیے نہیں ہوتا کہ ایک ایک بندہ پکڑ کے ایک ایک قانون بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو جب حکمران مسلمان ہو جاتے ہیں تو نیچے بچے مومنین بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے گناہ کے اوپر. اب ہمارا بچہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے کہ اس کو مامے, چاچے, پھوپھیاں, امیاں, ساری خلاؤں نے مل کے بتایا ہوتا ہے بیٹا غیبت نہ کی تو ہمارے خاندان کا بندہ ہی نہیں ہے, تو انسنسیئر ہے, تو چال باز ہے, کوئی تو کچھ اور سوچ, حالانکہ وہ اللہ سوچ رہا ہوتا ہے. وہ بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے بتاؤں امی کہ آپ دوزخ میں جلیں گی, میرے اندر ہمت نہیں کیونکہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. اور امی کیا سوچ رہی ہے کہ یہ پھوپھی کا کوئی رازدان ہے, اسی لیے چپ ہے, میری غیبت کو ایکو نہیں کر رہا واپس. This is why kids go into sin. وہ زیادہ تر امیاں اور خلاؤں کو دیکھتے ہیں, زیادہ ابو اور چاچاؤں اور تایوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے سروائیو کرنا ہے تیرے گھر میں, ان بتوں کو اپنے مندر میں لے کے آنا ضروری ہے کیونکہ تم مجھے گھر سے نکال دو گے. مومن کی فطرت اس طرح ہجرت کر جاتی ہے بچے کے جسم کے اندر سے. یہ ہے ہماری کہانی. اس لیے میں نے آپ سے کہا پتر فلسفے کا سوال پوچھ لیا, آپ کو میں نے ذرا میتھس میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. اپنے خاندان کا نقشہ دیکھا کریں, اور جن بڑوں کو نہیں نظر آ رہا اپنے خاندان کا نقشہ, ابھی آپ کو بتاتا ہوں اپنے بچوں کے کرتوت دیکھ لیں, وہ آپ کے خاندان کا نقشہ ہے. کیونکہ بچے وہ بتاتے ہیں آئینہ اپنی حرکتوں سے کہ بڑے اصل میں کر کیا رہے ہیں. اور جن خاندانوں نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں سروکار, اللہ رسول نے کیا کہا ہے, ہم نے تو چلتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے, ان کو ان کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں چیلنج اینڈ مائگریٹ. پہلے چیلنج کریں اور حکمت سے, شائستگی سے, بدتمیزی نہیں کرتے بڑوں سے, اوکے, نرم دلی سے لگے رہیں and then mentally migrate. Do not be a part of this system. You can fix it while being nice and while being around it. You can never fix it while you're independent ہو جائیں خدا کا واسطہ. لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس خاندانی نظام کے, اس گناہ کے, اس پورے منبع کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کے غلام ہیں. اس لیے لڑکے سے کہتا ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ بیٹا, ورنہ تجھے نہ یہ بچا سکیں گے نہ تو ان کو بچا سکے گا آخرت والے دن.
انہوں نے 2 نمبری کا پورا موت کا کنواں کھولا ہوا ہے، اور مسلمان پاکستان کا کمپرومائز اوور کمپرومائز 8ویں سال میں شروع کر دیتا ہے. 8ویں سال بچے کی بات بتا رہا ہوں، اسپیشلی لڑکوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر، اس کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے، ان سب بڑوں نے مل کے ایک نظام بنایا تھا گناہ کو ثواب میں کنورٹ کرنے کا، کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی سکتا ہے تو کیا کریں، ناک کٹوا دیں اپنی، ہم نے نہیں رہنا ادھر، ہمیں سروائیول نہیں کرنا. تو نئی کوئی شریعت لے کے آ گیا، ہمیں بتائے گا تو اسلام کیا ہوتا ہے. یہ سب جملے ہر نبی نے سننے میں، بیٹا ہر نبی نے یہ جملے سننے میں اپنے بڑوں سے. تو کام تو ایسے ہی ہوتا ہے، گنگا الٹی باندھنی پڑتی ہے، اور جب گنگا کے الٹے سمت کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ خون و خون نہیں ہے نا تو اس وقت آپ مومن ہیں ہی نہیں، آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو تھپیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، نخرے ہیں، پھر آپ فیک ہیں. یو بیٹر بی بلڈی اینڈ بروزڈ اینڈ بیٹرڈ، یو بیٹر بی، ورنہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کی راہ میں چل رہے ہیں، وہ بھی پاکستان جیسے اس گیتا کے نظام کے اندر. اسلام لے کے آنا ہے تو شاباش، تھپیڑے کھا بیٹا، زخمی ہو. اچھا جی، آج یوم علی ہے، اور کوئی منقبت آپ کے پاس گیلانی صاحب اگر موجود ہے یا کوئی ذہن میں آتی ہے فوری طور پر تو ضرور اس طرف بھی چلیں. میں نے کہا اور آپ ہم کال لے لیتے ہیں، آپ اس کو چیک کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، وجیہہ بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. میرا سر ساحل سے کوشچن تھا ایک. جی فرمائیے. جی میں نے 4 مہینے پہلے گریجویشن کمپلیٹ کیا، اپنی سبجیکٹ میرا انگلش تھا، اور مجھے ابھی 2-3 مہینے ہو گئے، ان ڈیز میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے مسٹیک کی ہے یہ سبجیکٹ رکھ کے، کیونکہ ہم لوگ اس میں انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں اور لنگوسٹکس پڑھتے ہیں، اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر میں لینگویج ہی کرنی تھی تو کوئی اور لینگویج کر لیتی. انگریزوں کی لینگویج میں کس لیے ہم لوگ اتنا ریسرچ اور PhDs کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ہسٹری ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اگر ہم لوگ اس کو اپنے دین سے یا اپنے قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ کریں، جیسا کہ سر کا اپنا سبجیکٹ بھی تھا سائیکالوجی، اور میں ادر لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں سائنسز والوں کو، ان کا پھر بھی بینیفٹ ہے قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیں. ان لٹریچر کا میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، میں کافی زیادہ کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے وجیہہ، آپ آزاد کشمیر سے ہیں. گیلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اشعار چند روز پہلے میں نے کہے تھے. علی کی مدح کا جب باندھنے لگا عنوان، علی کی مدح کا جب باندھنے لگا عنوان، میرا قلم ہوا طاؤس کی طرح رقصاں، میرا قلم ہوا طاؤس کی طرح رقصاں. بیان کرے گا کوئی کیا بھلا مقام علی، بیان کرے گا کوئی کیا بھلا مقام علی. علی نبی کا برادر، علی خدا کا ولی، علی نبی کا برادر، علی خدا کا ولی. یہ صرف میں نہیں کہتا جہاں کو ہے معلوم، یہ صرف میں نہیں کہتا جہاں کو ہے معلوم. علی ہے کوہ عظیمت، علی ہے بحر علوم، علی ہے کوہ عظیمت، علی ہے بحر علوم. علی کے فقر کا چرچا زبان زبان پر ہے، علی کے فقر کا، علی کے فقر کا چرچا زبان زبان پر ہے. علی کی دھوم زمین پر ہے آسمان پر ہے، علی کی دھوم زمین پر ہے آسمان پر ہے. علی کا نام سخاوت میں ماہتاب مثال، علی کا نام سخاوت میں
ماہتاب مثال، علی کا نام شجاعت میں آفتاب مثال، علی کا نام شجاعت میں آفتاب مثال، علی نے کاٹ کے رکھ ڈالے مرحب و انتر، علی نے کاٹ کے، علی نے کاٹ کے رکھ ڈالے مرحب و انتر، علی ہے رونق محراب، علی ہے رونق محراب و زینت منبر، علی ہے رونق محراب و زینت منبر، علی بہار گلستان علم و حکمت ہے، علی ضیاء چراغ کتاب و سنت ہے، علی فقیہ، علی متقی، علی دانا، علی فقیہ، علی متقی، علی دانا، علی نقیب رسالت، علی حبیب خدا، علی امام، علی مرتضی، علی کرار، علی ہے سلطنت فقر کا سپاہ سالار، علی کو خود کہا مولا نبی نے گیلانی، نہ جانے خارجیوں کو ہے کیا پریشان۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا گیلانی صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی سے نوازے، اور آپ ایسے ہی اچھی اچھی چیزیں مذہب دین کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی، اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔